یہ تو ہو گئی جمہوریت جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور جمہوری معاملات اور جمہوریت کی باتیں اور ڈیموکریسی کی باتیں. اسی طرح اور ادارے بھی ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اب آتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی طرف. تمام سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایک برانڈ کی سر پہ چلتی ہیں. ایک کا برانڈ ہے نواز شریف، ایک کا برانڈ ہے عمران خان، ایک کا برانڈ ہے جناب بٹو، اور اسی طرح جناب فضل الرحمان صاحب ہیں. دوسری تیسری جماعتیں، کوئی جماعت اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ ان کا ایک چین سسٹم ہے یا ایک نظام ہے جس میں ورکرز کی ورکشاپ ہوں، جہاں کی تربیت ہو، جو پاکستان اور نظریاتی آئیڈیالوجی پہ ورکرز کی یا لوگوں کی تربیت کریں. کل وہ اپنے ملک کے لیے اس چیز پہ بلیو کریں، یقین رکھیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور وہ آگے اپنے نسلوں تک ٹرانسفر کریں. یہاں ہر جماعت کا ورکر، ہر پارٹی کا ورکر افراتفری کا شکار ہے. وہ اقتدار کے لیے، پارٹی عہدوں کے لیے، ایم پی ایم این اے شپ کے لیے، کونسلر چیئرمین بننے کے لیے بےتاب ہے. کیونکہ اس کو اس کی تربیت بھی ہے کہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا ہے. یہاں پہ ایک بہت عام شخصیت تھی تو میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا سردار صاحب بات یہ ہے کہ جڑا بندہ کلا 20 بندیاں نوں بھجا دے گا ساڈے واسطے وہ بہت بڑا پارٹی ورکر ہے. ٹھیک ہے، میں گھر آیا ہوں، گھر آ کے میں نے اپنی الماری میں کتابیں دیکھی ہیں. میں نے ہزاروں یونیورسٹیوں کے بارے میں سوچا، ہزاروں یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جو کالجز بنے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں، جنہوں نے سائنسدان، ٹیچرز، ان سب کے بارے میں سوچ کے میں افسوس ہوا کہ آج ہم جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دیتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ کلا بندہ جڑا 20 بندے نوں بھجا دے گا وہ پارٹی ورکر ہے، تے جڑا کوئی قابل آدمی ہے وہ پارٹی ورکر. یعنی قابلیت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس گند بدوق ہو، آپ بدماش ہو، آپ علاقے میں جناب دھاک بیٹھی ہو، آپ جس کو آواز مارے آواز ہے، اور آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی نظریہ کوئی بات نہیں ہے، پیسے آپ نے پکڑنے ہیں، باقی کے ووٹ آپ نے ڈلوانے ہیں. نہ ملک کی تربیت ہے، نہ لوگوں کی تربیت ہے، نہ پاکستان کو سوچتے ہیں، نہ دین اسلام یا کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچ رکھنی کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ووٹ دینا. آپ نے کسی ایک پلر کو، ایک بدماش کے کہنے پہ لوگوں کو کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے، اور وہی پارٹی کا سب سے عزیز آدمی ہے جو پیسہ پھینکے گا، پارٹی کے لیے پیسہ لگائے گا. پارٹیوں میں جناب نشے، چرسی، پوڈری، فیمی، جس طرح بھی وہ خرید کے لے کے جائے گا، جلسے جلوسوں کی جو تعداد پوری کرے گا وہ لوگ ہیں. اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ پکے لوگ نہیں ہیں، اور جو کمیٹڈ لوگ نہیں، جو ملک کے ساتھ یا جماعتوں کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، اور وہ آئے دن حکومتیں گرتی ہیں اور جناب ان کا برا اثر ہو جاتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لے کے آئیں، آپ ہر شہر میں نظر دوڑائیں، آپ نے کن کن لوگوں کے ہاتھ پارٹیوں کی باغ ڈور سنبھال دے رکھی ہے. جو ایک اگر کوئی لیڈر کسی شہر میں بنا ہوا ہے تو اس کی تمام نسل جو ہے وہ کسی پارٹی کے عہدوں پہ جناب برجمان ہے، اور انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہ قبضے کی شکل میں ریاست کے اندر ریاست کی شکل اختیار کر چکے ہیں. سب جماعتوں کے ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے. وہ جتنے سٹینڈ ہیں، سائیکل سٹینڈ، موٹر سائیکل سٹینڈ، اس کے علاوہ جناب جو بھی معاملات ہیں. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے جناب جو ریڈی والے تھے، یا جو آپ دیکھیں یہاں پہ گجرانوالہ میں ایک میں آپ بات بتاتا ہوں، ایک جو پرانا کمیٹی کا ایک مشہور کا جو جگہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کے ایک دکانیں بنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے، ان دکانوں کو سب سے پہلے اکھاڑا گیا جناب، بڑا چرچا کیا گیا، بڑی بڑی گاڑیاں آئی، انہوں نے جناب بلڈوزر پھیر کے تباہ کر دی. اور وہ جو بنا ہوا ہے کار سٹینڈ بنایا نیا، اس کے گرد نئی دیوار لگائی گئی، اور دیوار کے ساتھ ساتھ تمام جو ختم کیے گئے جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور ختم کر کے جناب بڑا چرچا کیا گیا. بعد میں وہاں پہ آج بھی اسی طرح کاروبار ہو رہا ہے، نئے طریقے سے ہو رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. اور بات یہ تھی کہ پہلے کوئی اور پیسے لیتے تھا، اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے اور ریڑی والوں سے کوئی اور پیسے لے رہا ہے. یعنی ریاست کے اندر ریاست ہے. شاملات کو کھا گئے، مختلف جو کرپشن کے ذرائع وہ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے. مختلف لوگوں کو اپنے کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جناب منتریاں دیتے ہیں، الیکشن کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اپنی جماعتوں میں قابل لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں، کرپشن کے ذرائع ختم کریں. وقت قریب ہے کہ جعلیت اور جہلوں کا لوگوں نے محاسبہ کرنا ہے.
اور یہ سیاسی جماعتیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ وہی پریشر ہے جو پچھلے 30-35 سال سے سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کو اپنی جماعتوں میں جگہ نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ لوگ جا کے ایک بیوقوف آدمی کے ساتھ لگ گئے جس کی سیاسی حیثیت کوئی نہیں ہے. وہ کھلاڑی اور ایک لیڈر ٹائپ بندہ نہیں ہے, کھلاڑی ضرور ہے, وہ کھلاڑی ہے اور ایک پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, سیاستدان نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ لگے اور اس کی غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ پہنچا. لیکن اس کی ساری غلطیاں سیاسی جماعتوں کی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے پارٹی سپیس نہیں کھولی, اور نوجوان جو ہے بکھر گئے اور آج اس کے ساتھ کمیٹڈوں کے ساتھ لگ گئے ہیں. جناب وہ ہر معاملے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, کیونکہ جب تک اس کی نااہلیوں کا ایک سلسلہ مکمل نہیں ہوتا تب تک نوجوان اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہے. لیکن اس وقت تک پاکستان کی بہت بڑا جو ہے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا. اس کے لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اندر نظر دوڑائیں, وہ ایسے لوگوں کو ایسے جو کام کر سکتے ہیں, جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, جو لوگوں کو صحیح طریقے سے ملک کی خدمت کرنا سکھا سکتے ہیں, ان کو آگے لائیں اور اس ملک کو قوم کی خدمت کریں. انویسٹر کو چھوڑیں. انویسٹر آج ایک طرف پیسے لگا رہا ہے تو کل دوسری طرف بھی لگاتا ہے اور وہیں سے دھڑم تفتہ کر دیتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. گورنر چودھری سرور, اس نے بڑا پیسہ لگایا اور جب اس نے دیکھا کہ ادھر کوئی بادال کی غلطی نے دوسرے پاس انویسٹ کیا اور پھر گورنر بن گیا. اب وہ تیسری طرف جو ہے نا کاف لیگ کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں رہنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ لوگ جس میں منہ میں پیسہ رکھو اس کے ساتھ سیاسی ساتھ بناؤ اور اقتدار تک پہنچ جاؤ. تو لیکن یہ لوگ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, یہ کمیٹڈ نہیں ہوتے.